اللہ اللہ اللہ۔ ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا میں نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے اور مجسم خیر و برکت تھے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریکٹر کی بات کی جائے تو وہی لوگ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی بات کی جائے تو وہ جیسے شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا نا کہ وہ احسن من کا لم ترکت تو عینی و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین بھی کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گن بھی گاتے تھے، آخر کیا ایسی وجہ پیش آئی کہ وہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے اور انہی لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے آوازیں کسنا شروع کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک مجنون کہنا شروع کر دیا، جادوگر کہنا شروع کر دیا؟ آخر کیا وجہ؟ دیکھیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں تھے، واقف تھے بالکل۔ 40 سال انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پرکھا، آپ کی ذات، آپ کے حالات، آپ کے معاملات، آپ کے معمولات اور آپ کا کردار، سب کچھ ان کے سامنے تھا۔ اور وہ آپ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ آپ کے سامنے آپ کو مخاطب کرنے کے لیے آپ کا نام نہیں لیتے تھے، بالکل، آپ کو الصادق، الامین، ان القابات سے پکارا کرتے تھے، اور آپ کے پاس دعا کی درخواست کرتے تھے، خیر و برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ جی بالکل۔ لیکن جب آپ نے کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں کو دعوت دی تو جس شخص نے سب سے پہلے اختلاف کیا یہ وہی شخص تھا جس نے آپ کی ولادت کی جب خبر سنی، اور اس کے یہ ابو لہب کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو جب ابو لہب کو جب خبر ملی، ان کی ایک لونڈی تھی ثویبہ، انہوں نے آ کے بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں، تو اس نے اس خوشی میں ثویبہ کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ لیکن یہاں پہ کھڑے ہو کے سب سے پہلے وہ شخص اختلاف کر رہا تھا۔ تو اصل وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ بہت سمجھدار تھے، انہیں بہت کچھ نظر آ رہا تھا مستقبل کے حوالے سے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس معاشرے میں ظلم پہ مبنی ایک نظام قائم کر رکھا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ معاشرہ سارا ظلم پہ مبنی تھا، وہ جہالت پہ، اور ان کا تسلط تھا، کیونکہ یہ تاجر بھی تھے، سرمایہ دار بھی تھے، سردار بھی تھے۔ تو ان لوگوں نے طاقت کے زور پہ اس پورے معاشرے پہ اپنا اقتدار قائم کیا ہوا تھا، تجارت میں بھی، سیاست میں بھی۔ جی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہیں یہ خوف پیدا ہوا کہ ہمارے اس نظام کے متوازی ایک دوسرا نظام آ رہا ہے، اور اس کی ایک جھلک یہ بہت پہلے دیکھ بھی چکے تھے۔ تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15-20 سال تھی، تو اس وقت حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا، کچھ لوگ اس میں شریک ہوئے تھے، چند قبائل اس میں شامل ہوئے تھے، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی تھی۔ تو وہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے، بالکل ایسے، مسافروں کا خیال کریں گے، ان کو لٹنے نہیں دیں گے، ظالم کا ہاتھ پکڑیں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ وہ معاہدہ تھا جو ان لوگوں کو یاد تھا، رسول اللہ کے مزاج سے، آپ کے طریقہ کار سے، آپ کے کردار سے تو یہ واقف تھے۔ تو اب اعلان نبوت کے بعد انہیں یہ خطرہ ہوا کہ وہ جو نظام ہم نے قائم کیا ہوا تھا تو وہ سارا جو ہے اگر اس کے متوازی ایک دوسرا نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آ رہے ہیں، بالکل ایسے، تو یہ اس سے خوفزدہ تھے۔ ورنہ اس معاشرے میں تو صرف طاقت کی زبان چلتی تھی، طاقت کے زور پہ جو مرضی، وہی قانون تھا جو طاقتور کر دیتا، جو وہ کہہ دیتا، وہی سب کچھ تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو ایک نیا اصول، نئے ضابطے دے دیے، بالکل ایسے۔ اور وہ معاشرہ جس میں امن کی حالت میں بھی کوئی قانون نہیں تھا، آپ نے جنگ کے لیے اصول و ضوابط مرتب فرما دیے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو، اپنے سپاہیوں کو جو ہدایات فرمائیں، یہ دنیا کی تاریخ میں جنگ کے حوالے سے پہلے اصول و ضوابط تھے جو آپ نے دیے 8 ہجری میں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اس میں یہ تھا کہ کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی عورت کو تکلیف نہیں پہنچانی۔ تکلیف نہیں پہنچانی۔ اچھا، جنگ سے جو بھاگ پڑے
اس کا پیچھا نہیں کرنا، جو ہتھیار ڈال دے ہاں بالکل اس کو کچھ نہیں کہنا۔ اس کے علاوہ آپ نے جانوروں کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی اذیت نہیں پہنچانی انہیں۔ ایسے ہی اچھا، فتح کے بعد درخت تک فرمایا درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، یعنی یہ ضابطے تھے، یہ اصول تھے جو آپ نے متعین فرما دیے جنگ کی حالت میں۔ تو وہاں تو امن کے دور میں بھی کوئی اصول و ضوابط نہیں تھے، تو یہ انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ جو ہمارا نظام ہے جو ظلم پہ مبنی ہے، اس کے متوازی اب ایک عدل کا نظام قائم ہونے والا ہے، تو یہ اس سے خوف زدہ تھے اور انہیں وہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، تو اس وقت سے پھر وہ سارے لوگ جو ہے آپ کے مخالف ہو گئے۔ تو یہ وجہ تھی بنیادی طور پر۔ یہ عالم اسلام کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے وہ روز بروز جو ہے بگڑتی چلی جا رہی ہے اور وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ اصل میں میرے خیال میں تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ معاملات کی خرابی ہے۔ صحیح۔ مسلمان آپ کہیں بھی دیکھیں نا تو معاملات کے حوالے سے بہت پیچھے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھیں بالکل ان پہ بالکل عمل نہیں ہوتا۔ جو لوگ ہیں وہ عبادات کی حد تک ہیں عبادات اور سمجھتے ہیں کہ بس عبادات سے سارا معاملہ حل ہو جائے گا، تو ایسے نہیں ہوتا۔ جو بندہ میرے خیال میں معاملات میں خراب ہو وہ عبادات میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ بالکل ایسے۔ تو یہ سارا مسئلہ معاملات کا ہے، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں دیکھیں جی تو 6 ہجری میں ایک معاہدہ ہوا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، مسلمانوں کا یہ معاہدہ ہوا تھا جی جسے صلح حدیبیہ یا معاہدہ حدیبیہ کا نام بھی دیتے ہیں۔ جی تو اس میں ایک اس معاہدے کی ایک شک یہ تھی کہ جو باہمی آمد و رفت ہے، یعنی مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ آمد و رفت جو ہے، یہ تعلقات جو ہے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے، اور کوئی آنا جانا، تجارت وغیرہ، یہ سارے معاملات ان پہ اب کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد جب مکہ فتح ہوا، یہ کوئی 2 سال کا عرصہ ہے، بلکہ 2 سال بھی نہیں بنتے، کوئی 2 مہینے 2.5 مہینے تقریباً کم ہے۔ صحیح۔ رمضان شریف میں مکہ فتح ہوا 8 ہجری میں، اور یہ ذیقعد 6 ہجری کا یہ معاہدہ ہے، تو 2 سال پورے نہیں بنتے۔ تو چلیں اگر 2 سال بھی کر لیں تو آپ اس سے پہلے کا دور دیکھیں تو وہ ابتدائے نبوت، اعلان نبوت سے لے کر حدیبیہ کے معاہدے تک یہ بنتے ہیں کوئی 19 سال۔ 19 سال۔ اچھا، 19 سال کے بعد پھر 2 سال حدیبیہ کا معاہدہ فتح مکہ تک، یہ 2 سال کا عرصہ ہے۔ تو جتنے مورخین ہیں، جتنے سیرت نگار ہیں، وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ پچھلے 19 سالوں میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا جتنا ان 2 سالوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو باہمی آمد و رفت شروع ہوئی، لین دین شروع ہوا، معاملات شروع ہوئے، بالکل، تو اس قدر متاثر ہوئی اسلام۔ بالکل، ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ کل تک ہمارے ساتھ تھے اور یہی ڈاکو تھے، یہی لوٹ مار کرنے والے تھے، یہی ظلم کرنے والے تھے، اور آج اتنا ان کا طرز زندگی بدل گیا۔ تو ان کے معاملات دیکھ کے لوگوں نے، اتنے لوگوں نے 2 سال میں اسلام قبول کیا جتنا پچھلے 19 سال میں نہیں کیا۔ تو آج ساری خرابی میرے خیال میں جو ہے یہ معاملات میں گڑبڑ کی وجہ سے ہے۔ بالکل ایسے، معاملات خراب ہیں تو پھر ظاہر ہے حالات بھی خراب ہی ہوں گے، حالات خراب ہوں گے۔ اور ویسے بھی آج کل کے مسلمانوں کا یقیناً یہی مین مسئلہ ہے کہ ہم معاملات میں بہت زیادہ خرابی کرتے ہیں، اور مشہور ہو گیا ہے کہ مسلمان 2 نمبر ہیں۔ بالکل ایسے، کیونکہ انگریزوں کو آپ دیکھیں، ٹھیک ہے وہ غیر مسلم ہیں لیکن ان کے معاملات جو ہیں مسلم وہ 2 نمبر ہی نہیں کرتے، بالکل۔ لیکن ہم تو 2 نمبری چھوڑیے 6 نمبری کرتے ہیں۔ ان میں ایمان نہیں ہے، ایماندار نہیں ہے، لیکن وہ دیانتدار ہیں، دیانتدار ہیں۔ تو یہ فرق ہے ان میں اور ہم میں۔ تو معاملات کیسے درست ہوں گے؟ دیکھیں، اصل میں یہ ہے کہ اس میں اگر آپ اسلامی معاشرے کو دیکھیں نا تو اس میں 3 طبقے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ جن کی ساری ذمہ داری ہوتی ہے۔ پورے معاشرے کی اصلاح یا بگاڑ، وہ 3 طبقے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ حکمران ہیں، پھر علماء اور صوفیاء۔ حکمران جب بگڑتے ہیں تو ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے، بالکل ایسے۔ علماء بگڑتے ہیں تو عقائد میں خرابی ہوتی ہے، اور صوفیاء میں بگاڑ آتا ہے تو اخلاقیات کی تباہی ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہو گیا. یہ 3 شعبے ہیں, یہ 3 لوگ ہیں. اور اگر آپ آج کے معاشرے میں دیکھ لیں, اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیں تو پھر اپنی معیشت کو بھی دیکھ لیں. بالکل. آپ علماء کو دیکھ لیں, عقائد کی خرابی دیکھ لیں. ایسے صوفیاء کو دیکھیں تو اخلاقیات کے سارے معاملات کو دیکھ لیں. تو یہ 3 طبقے اصل میں بنیادی طور پہ ذمہ دار ہوتے ہیں. تو جب تک یہ اپنی ذمہ داری پورے طور پہ وہ ادا نہیں کریں گے تو اتنے تک یہ معاشرہ ایسی حالت میں رہے گا. ٹھیک ہو گیا. ویسے ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جیسی عوام ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یعنی کہ عوام کی جیسے طرز زندگی ہوتا ہے, معاملات ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہے. یہ تو ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے, جب جیسے لوگ ہوں گے حکمران ویسے ہی ہوں گے. لیکن ایسے بھی ہوتا ہے کہ پھر کبھی کبھی اللہ ان پہ رحم کر دیتے ہیں. جیسے میں نے عرب کے معاشرے کی بات کی, تو وہ تو اس قابل تھا کہ اس پہ اللہ کو کوئی عذاب نازل ہو جاتا, لیکن ان پہ وہ احسان کیا جو پوری انسانیت کی تاریخ میں کسی پہ نہیں کیا, کہ ان میں محمد رسول اللہ کو بھیج دیا. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب معاشرہ بالکل گراوٹ کی انتہا پہ ہوتا ہے اور جہاں غریب کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, بالکل, تو پھر کبھی کبھی اللہ ان پہ رحم کر دیتے ہیں اور کسی اچھے آدمی کو بھیج دیتے ہیں. جی ایسے. تو یہ بھی اللہ کا کرم ہی ہو جاتا ہے ایسے. لیکن ضروری ہے, ظاہر ہے, تو اصلاح کی کوشش تو کرنی چاہیے, اس چیز پہ تو نہیں انحصار ہونا چاہیے, لیکن بہرحال کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے. اچھا, آخر پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو لوگ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا چاہیں تو آپ ان کے لیے کون سی کتابیں جو ہے ریکمینڈ کریں گے؟ اگر تو کوئی شخص مختصراً پڑھنا چاہتا ہے, یعنی زیادہ وقت نہیں ہے, تو پھر مولانا مناظر احسن گیلانی کی النبی الخاتم پڑھ لیں. جی. تقریباً 120-30 صفحات یا میکسیمم 150 صفحات ہوں. ٹھیک ہے. تو وہ بڑی اچھی کتاب ہے. صحیح. اگر ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ سیرت مصطفیٰ پڑھ لیں, مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے, یا پھر الرحیق المختوم ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی. جی. اس کے علاوہ پھر قاضی سلمان منصور پوری صاحب کی رحمۃ للعالمین, وہ 3 جلدیں ہیں, تو اس کا مطالعہ کر لیں. اور وہ بڑی کمال کتاب ہے. بالکل. جب علامہ شبلی نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھ رہا ہوں, مطلب میرا پروگرام ہے, ارادہ ہے, جی بالکل ایسے, تو انہوں نے پھر کسی دوست نے انہیں کہا کہ اب اگر آپ نہ بھی لکھیں تو اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے, کیونکہ علامہ منصور پوری نے لکھنا شروع کر دیا. تو وہ 3 جلدیں ہیں. پھر اگر اس سے ڈیٹیل میں پڑھیں تو پھر وہ علامہ شبلی کی ہے سید سلیمان سیرت النبی. اس کے علاوہ علامہ ابن القیم, ان کی زاد المعاد, بہت کمال کتاب ہے. لیکن یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ رسول اللہ کا تعارف اللہ کے نیک بندوں نے, علماء نے, اہل علم لوگوں نے کروایا, لیکن ایک تعارف وہ ہے جو رب العالمین نے کروایا. بالکل ایسے. اس کے لیے آپ قرآن مجید کو پڑھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کیا جو قرآن نے کہا, جو قرآن نے سکھایا, سمجھایا, بتایا, وہ رسول اللہ کا عمل تھا. تو اس لیے جو ہے وہ قرآن مجید کی ہزاروں آیات جو ہیں وہ رسول اللہ کی زندگی کا عملی پہلو ان میں واضح ہوتا ہے. تو اس کو پڑھ لیں. اور میں تو عموماً مجھے یہ شکوہ ہوتا ہے اپنے دوستوں سے, ایک قرآن مجید کو نہیں پڑھتے, مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے تو عموماً حفظ کروا دیا جاتا ہے, لیکن قرآن کا جو فہم ہے وہ نہیں دیا جاتا, اس پر کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل. تو اور پھر اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو نہیں پڑھا جاتا. صحیح ہے. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں تو یہ دونوں کام ہو جائیں گے. اگر قرآن مجید کو پڑھ لیں تو دونوں چیزوں کی وضاحت اس میں ہو جائے گی. ایسے ہی. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. آج کی یہ خوبصورت نشست اپنے اختتام کو پہنچی. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے